السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ وصل سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہم لوگ ایک اور درود پاک کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ درود ناریہ جسے کہتے ہیں عام زبان میں، اس کو درود تفریجیہ و کرتبیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ اس کو مفتاح الکنز المحیط النیل مراد العبید کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ یہ حضرت قرطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترتیب دیا ہوا درود پاک ہے۔ اس درود پاک کو اولیاء اللہ کے پاس بہت اہمیت ہے۔ اس درود پاک کی یہ درود پاک جو ہے روحانی اسرار کو جاننے کے لیے بہترین درود پاک ہے۔ اس درود پاک کو روحانی اسرار کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں معرفت کے حصول کے راز چھپے ہیں، اور راز جن کو عارف اور ولیوں کے سوا کوئی دوسرا نہ جان سکا۔ تو لہذا جو شخص اس درود شریف کے اسرار جاننا چاہے، اسے چاہیے کہ مرشد کامل سے اجازت لے کر اس درود پاک کی دعوت پڑھے۔ اس کی دعوت پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ کسی تنہائی والی جگہ پر 40 دن کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرے، اور دن کے وقت روزہ رکھے، اور چلے کے دوران رات دن یہی درود پاک پڑھے۔ پردہ غیب سے اس پر عجیب و غریب اسرار ظاہر ہوں گے۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کے دوران بھی اگر یہ درود پاک پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بے شمار روحانی اسراروں سے نواز دے گا۔ اس کے علاوہ دنیائی فوائد، اس درود پاک کو پڑھنے والے شخص کو دنیائی فوائد جو ملتے ہیں، یہ سب سے بڑی جو فائدہ ہے اور یہ اس کو ملے گا کہ وہ شخص جو ہے، اگر اس شخص کے پاس جو اس درود پاک کی دعوت پڑھتا ہے، اس کے پاس کوئی شخص آ جائے، بیٹھے، اجنبی یا باہر سے کوئی شخص، اس بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ سوچ کیا رہا ہے اور یہ کیا کیا کر کے آیا۔ اتنا اللہ پاک اس کو اہل بنا دیتے ہیں کہ اس قسم کے راز بھی وہ اس کے اوپر کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نفسانی جو امراض ہیں، رنج و غم، پریشانیوں سے اللہ پاک اس کو محفوظ فرماتے ہیں، اور جب بھی کوئی مصیبت آتا ہے تو آپ لوگ اس درود پاک کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ پاک اس مصیبت کو اسی ٹائم ٹال دیتے ہیں، اور جو زحمت ہوتی ہے وہ رحمت میں اللہ پاک اس کو کنورٹ کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اس درود پاک کے جو پڑھنے کا طریقہ بتایا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 4444 مرتبہ، یعنی جب بھی آپ کسی مراد کے پیچھے، جائز مراد کو حاصل کرنے کے لیے، یا وہ مراد کی تمنا آپ کے دل میں آپ چاہتے ہیں اللہ پاک اس کو پورا کریں، تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ 4444 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھ کر پھر جو ہے آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ خواہش جو جائز ہے پوری فرما دیتے ہیں، اللہ پاک سبب بنا دیتے ہیں، وہ پوری فرما دیتے ہیں۔ اور جب آپ قرض مقروض ہو جائیں اور آپ کا قرض نہیں اتر رہا ہے تو اس درود پاک کا 4444 مرتبہ
ورد کر کے دعا کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک جو مسبب الاسباب سبب بنا دیں گے، اور آپ کا جو شخص مقروض ہوگا اس کا قرض ادا ہو جائے گا، ذریعہ بنا کے اللہ پاک اس کو ادا کروا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بیماری آپ لوگوں کے اوپر آ جاتی ہے، کسی کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ 4444 مرتبہ اس درود پاک کا ورد کر کے دعائے شفا مانگے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ وہ بندہ، وہ شخص جو ہے اللہ پاک اس کو صحت یاب فرمائیں گے۔ یعنی کسی بھی ناخوشگوار مصیبت، کسی بھی رنج و غم، کسی بھی اس قسم کا جو حالت آپ لوگ جس شخص کے اوپر آ جاتی ہے، وہ شخص اگر اس درود پاک کا ورد اس انداز میں کرے گا، یعنی 4444 مرتبہ پڑھے گا، تو انشاءاللہ تعالی العزیز وہ اللہ پاک اس کو ٹال دیں گے، اس حالت کو بدل دیں گے۔ اس کے علاوہ جو وصل ہے، یعنی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کنٹیکٹ ہونے کے لیے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ربط اور وصل قائم کرنے کے لیے اس درود پاک کا جو فارمولہ ہے، اس میں تہجد کی نماز کے وقت 40 مرتبہ 41 دن تک جو اس کا ورد افضل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ، ظہر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ، اور عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھے گا، یہ بھی افضل عمل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 100 مرتبہ اس کا ورد افضل ہے فجر کی نماز کے بعد خصوصاً، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اور اس کے علاوہ 111 مرتبہ، 1000 مرتبہ بھی ہے اس کے ورد کا طریقہ کار۔ اور جو شخص یعنی وصل سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے اس درود پاک کو پڑھے گا، تو انشاءاللہ تعالی العزیز وہ جو نیت ہوگی وہ اس کو حاصل فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالی العزیز میرا ایمان ہے اس کے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت پاک اس کو اللہ پاک خواب میں نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، عطا ہے رب جو عطا کرتے ہیں ایک انسان کو، کیونکہ وصل جو ہے انسان کا وصل جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ اپنے مقام میں اکمل تک پہنچ جاتا ہے، اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اپنی معراج تک پہنچ جاتا ہے۔ تو درود پاک واحد ذریعہ ہے ایک انسان کا اس کی اپنے اصل تک پہنچنے کے لیے، اپنے اسفل سافلین مقام سے اسفل احسن تقویم کے مقام تک پہنچنے کے لیے بہترین اور واحد جو ہے فارمولہ ہے۔ ایک انسان جو ہے اپنی معراج تک پہنچنا چاہتا ہے تو یہ بہترین ذریعہ ہے درود پاک کی دعوت پڑھنا۔ یہ بہت بڑے اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ابھی درود ناریہ یا جس کو درود تفریجیہ کرتبیہ کہتے ہیں بھی کہتے ہیں، اس کا جو تلاوت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضی بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضى بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ درود ناریہ درود پاک ہے، اس درود پاک کا ورد کرتے رہے ہو، خصوصاً معرفت کے جو حصول کے لیے یعنی عرفان کے لیے اولیاء اللہ کے پاس اس درود پاک کی بہت اہمیت ہے۔ اس درود پاک کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ عزیز منزل تک پہنچیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔